كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 مرتبہ آگے اور آنا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اور 5 مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا بھی مفہوم یہی ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر. اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین حق غالب ہو جائے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور بہترین تشریح ہم کھول کر دیں گے. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ. وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا. یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا، اس کا کام میں تعاون کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا. یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ. اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ. اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استیصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے، اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک. اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا، قوم سمود کا اور کنویں والوں کا. اس کے بارے میں کوئی زیادہ صراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے، ان کے رسول کا کیا نام تھا، وہ قوم کب اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کوئی اتفاقی رائے نہیں ہے. وقرون، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، تو وہ رس کہتے ہیں کنویں والے. وقرون بین ذالک، اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھی. وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی، حقائق واضح کر دیے، تمثیلیں بیان کی. وکلا تبرنا تتبیرا، لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی، یعنی یہی سدوم اور عامورہ کی بستیاں. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعد سے بعد الموت کی امید نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں ہے، لہذا ان آیات کو، ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے، اس سے سبق نہیں سیکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہو ہی نہ، سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا،
اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو، اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے، آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے، بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں، بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے، شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس کہتا ہے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، کیا یہ حلال حرام لگا رکھی ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر۔ نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جس کی قوم ہماری عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے، غلام ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے، چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے۔ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹاٹ کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی ہے؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں، آخر کوئی بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں۔ أَتَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند، بل هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا؟ جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اوڑھ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو۔ کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی ہے، کبھی دن نہ آتا۔ یہ آیت سورہ قصص میں آئے گی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا۔ تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی۔ تعرف الاشیاء بازدادها ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، جب سورج طلوع ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں،
پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے، ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں۔ پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا۔ وہو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے۔ رحمت باران رحمت، باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہے، جو پولیوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے، ماءً طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو۔ ونسقیہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں۔ تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی، اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر۔ پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر، یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین۔ یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے۔ اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے۔ صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین۔ یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے۔ اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے۔ صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو، اب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے، جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے، اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورز ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔
فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو اے نبی آپ ان کافروں کی بات مت مانیے۔ دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے، اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا، دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی، اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے، اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے، اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں کچھ ان کی مان لیں۔ اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے۔ تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تطع الکافرین، تو کیا مانی حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے؟ لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے، جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ تو یہ جو دباؤ تھا شدید اس کا اندازہ کیجئے اس سے، تو فرمایا جا رہا فلا تطع الکافرین، آپ ان کی باتیں بھی بس سنیں، اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، اور سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے، شفاء لما فی الصدور، نصیحت قرآن سے، یہ سارا قرآن سے۔ تو اس حوالے سے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، وہو الذی مرج البحرین، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ دو دریا چلا دیے، دو روئیں چلا دی، ھذا عذب فرات، یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی، وَھذا ملح اجاج، اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے مابین ہم نے ایک پردہ لگا رکھا ہے، نظر نہیں آتا، اور ایک آڑ ہے، اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی صنعائی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباء و اجداد ہیں، نسب ہے اس کی، اور ایک سحرن سسرالی رشتے، بیوی کے حوالے سے بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے، اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ رہتے خاندان، لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں، رشتے ہیں اور ناطے ہیں، اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ادھر توجہ کرنی ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت، اور جو لوگ اس کو رد کر دیں، انکار کر دیں، ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی، میں جو تمہیں قرآن سناتا ہوں، یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں، یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو، سامرن بہی تہجرون جو ہے، تو اس کا معاملہ کیا، وہ بھی تم سے انعام، میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے؟
میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے، جسے بھی توفیق ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کے راستے پر آ جائے. گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے، مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت، میری کوئی ذاتی غرض نہیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے، الذی لا یموت، جسے کبھی مرنا نہیں ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی. وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں، انہیں بھرپور سزا نہ ملے. ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، تو ذرا پوچھو، کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں، اس رحمان کی شان کیا ہے. جاؤ تم تلاش کرو. یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو ایک ارج ہے انسان کے اندر، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب میں کیسے تلاش کروں، کہاں ملوں، کہاں ملے گا، کیسے اسے بات ہو سکتی. فاسأل بہ خبیرا، تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں، جو جس کے جاننے والے ہوں، جس کی کوئی دوستی ہو، اور ان کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما الرحمن، کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے. رحمان جو ہیں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. قالوا وما الرحمن، ان کا یہ رحمان کون ہے. انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو. اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدم زدہ. ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے. انسجد لما تأمرنا، کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. وزادہم نفورا، اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے، فرار اور بھاگنا اور دوڑنا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے. سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل تحریک، جل رہا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، لہذا اس کو چراغ کہا ہے. اور قمر کو نور کہا ہے صرف، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے. قمر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبسچن کا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے. ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے، یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں، چاند کی زمین کو. تو یہ اس کا نور ہے لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے. اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا. لمن اراد ان یذکر، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا، او اراد شکورا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صنائی پر، اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے. سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل تحریک، جل رہا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، لہذا اس کو چراغ کہا ہے.
اور قبر کو نور کہا ہے صرف، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے، قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبشن کا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے، یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں، چاند کی زمین کو، تو یہ اس کا نور ہے، لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے، اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا، لمن اراد ان یذکر، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا، او اراد شکورا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صنائی پر، اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے۔ بس یہ دو آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی آیتیں ہیں۔ اب وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن، اللہ کے بندے، خاص اللہ کے بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے، کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خام خواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خام خواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں ہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا ہے، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خام خواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خام خواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک،
اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ تین ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سنڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے۔ ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کہ جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من تاب، اصلاح ہے، استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے ما لم یغرغر۔ الا من تاب و آمن، اور ایمان لایا۔ گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے۔ الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا، اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں، اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہوں، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر موجود بھی نہیں رہتے۔ جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟
وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو کہ تاکہ تم سمجھو۔ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر موجود بھی نہیں رہتے۔ جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو کہ تاکہ تم سمجھو۔ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوم ہو کہ وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا، نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا۔ جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کے اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبروا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃ وسلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے
جہنم کو فرمایا ساعت مستقرا و مقاما، اور جنت حسنت مستقرا و مقاما۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی؟ یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا، ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے، میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرہکا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا، فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، اب عنقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ سورۃ الشعراء، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ مکی صورتیں ہیں 8 آ رہی ہیں، 8 میں سے ایک ہم نے پڑھ لی، یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقطعات کے تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ باقی 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، 2 تا سین میم سے ہیں، 1 تا سین سے ہے، پھر 4 جو ہیں وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ تو الف لام میم سے کل 6 صورتیں قرآن میں ہیں، 2 مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وہ بالکل شروع میں، اور 4 مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی۔ یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں، 227 آیات ہیں، لیکن یہ کہ رکوع کل 11 ہے۔ یہ وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے، بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورۃ الحجر والا ہے۔ سورۃ الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر صوتی آہنگ بھی بہت نمایاں، اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے۔ ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ اعراف ہے، 24 رکوع، آیتیں اس کی 207 ہیں، یہ 11 رکوع اور آیتیں 227 ہیں، یعنی 20 آیات فی رکوع اس کی اوسط بنتی ہے۔ پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 4 سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں، لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی، ہم بدل بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا کانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر عنقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے، پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها
وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم. کیوں؟ کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے. یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں. لیکن نہیں، ہم عزیز ہیں، زبردست ہیں، رحیم ہیں. ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے. ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے. جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا منظر ہے، اور جس کو کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے. اللہ